الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، قابل احترام معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اسی مہینے کے اندر آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ جو بیان ہوا تھا کہ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک کے اندر رکھا، 9 مہینے تک وہ اپنی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ مبارک کے اندر تھے، تو اللہ پاک نے کیا کیا بشارتیں اور کیا کیا خوشخبریاں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے دی۔ جب 9 مہینہ 13 دن مکمل ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر آنا رحمت ہے،
اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ان سے پہلے ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں بیوہ ہو گئی تھی۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے ہیں، ان کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ادھر دادا طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ان کے گھر کے اندر دوسری طرف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہو رہا ہے، پیدائش ہو رہی ہے۔ دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ دادا عبد المطلب بتاتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا جب طواف کر رہا تھا تو اچانک ایک بار یہ خانہ کعبہ اپنی جگہ سے اڑتا ہے اور جھک جاتا ہے۔ میں طواف کرتے کرتے جب میری نظر خانہ کعبہ کے اوپر پڑتی ہے تو میں گھبرا جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں کہ آخر ماجرا کیا ہے، خانہ کعبہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور جھک جاتا ہے۔ میں پیچھے کی طرف بھاگتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ مقام ابراہیم بھی اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور جھک جاتا ہے۔ میں بہت پریشان ہوا۔ دادا عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا، خانہ کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جھکنے لگا۔ میں پیچھے کی طرف آیا، پیچھے کی طرف مقام ابراہیم ہے، وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور جھکنے لگتا ہے۔ میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں، گھبرانے لگتا ہوں، بھاگتا ہوا، ہاپتا کاپتا دوڑتا ہوا گھر کی طرف آتا ہوں، اور گھر پہ جب میں پہنچتا ہوں تو میرے گھر کے کواڑ بند تھے، دروازے بند تھے۔ میں نے دروازے کو ٹھوکنا شروع کیا، زور زور سے ٹھوکا تو اتنے میں بی بی آمینہ، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں اور دروازے کو کھول دیتی ہیں۔ جب دروازہ کھلتا ہے، دادا کہتے ہیں، دادا جان نے کہا کہ جب دروازہ کھلا تو ایسی خوشبو آ رہی تھی میرے گھر کے اندر سے، ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسی خوشبو مدینے اور مکے کے اندر میں نے کبھی سونگھی نہیں۔ میں بیرون ممالک کا بھی سفر کیا کرتا تھا تجارت کی غرض سے، لیکن کبھی ایسی خوشبو مجھے میسر نہیں ہوئی، میں نے کبھی ایسی خوشبو کو سونگھا ہی نہیں۔ ایسی خوشبو میرے گھر سے آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بی بی آمینہ کہنے لگتی ہیں کہ اے دادا جان، آج میرے گھر کے اندر جو میرے پیٹ مبارک کے اندر بچہ تھا، آج وہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، وہ خانہ کعبہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور جھک جاتا ہے۔ میں پیچھے کی طرف بھاگتا ہوں تو دیکھتا ہوں مقام ابراہیم بھی اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور جھک جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بچہ ہو نہ ہو، یہ خانہ کعبہ سے زیادہ مرتبہ رکھنے والا ہے، اس کی عظمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے، اس کی عظمت مقام ابراہیم سے زیادہ ہے، اور یہ خوشبو جو آ رہی ہے یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے۔ یہ جنت بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی دیوانی آ رہی ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی اس کی دیوانی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس بچے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دادا عبد المطلب نے کہا مجھے تو میرے پوتے کو دکھلا دو، مجھے میرے پوتے کو دکھلا دو۔ اتنے میں تیسرا خوبصورت حسین و جمیل والا آدمی آ کے پہنچتا ہے اور کہتا ہے نہیں دادا عبد المطلب نہیں، آپ کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دادا عبد المطلب پوچھنے لگے بھائی تم کون ہو؟ تم کو تو میں نے کبھی مکے کے اندر نہیں دیکھا، تم کو کبھی میں نے کسی بیرون ممالک کے اندر نہیں دیکھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں جبریل امین ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے اور کہا کہ جا کے دادا عبد المطلب کو کہہ دو کہ ابھی تم کو پرمیشن نہیں اپنے پوتے کو دیکھنے کی، ابھی تم کو اجازت نہیں اپنے پوتے کو دیکھنے کی، کیونکہ اللہ پاک نے سارے فرشتوں کو بھیج رہا ہے، ایک ایک کر کے فرشتے آ رہے ہیں اور اس مبارک بچے کے تلوے مبارک کو بوسہ دیں گے۔ جب تک سارے فرشتے ختم نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک آپ کو اجازت نہیں ہے بچے کو دیکھنے کی۔ اتنا بڑا مقام ہے، اللہ پاک
اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سارے فرشتوں کو بھیج کر کے ان کے طلب مبارک کو بوسہ دلوایا. عزیزان گرامی، دادا عبد المطلب کہنے لگے کہ اے بھائی آپ تو جبریل امین ہو. اللہ پاک میں سنا ہوں کہ جبریل امین وہاں آتے ہیں جہاں اللہ پاک کی باتیں لے کر کے اور اللہ کے نبیوں تک آتے ہیں. تو جبریل امین نے کہا ہاں یہ بھی بچہ اللہ کا نبی بنے گا، یہ بھی بچہ اللہ کا رسول بنے گا، یہ بھی بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ نبی بنے گا، سب سے پیارا نبی بنے گا. اس کو اللہ پاک اس بچے کے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دے گا، یہ آخری نبی ہوگا. عزیزان گرامی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. دادا عبد المطلب کہنے لگے کہ اے آمینہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام رکھے جاتے ہیں. اس بچے کا نام میں رکھوں گا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھ مبارک کے اندر آنسو آنے لگے، رونے لگی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا. دادا سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ میرے نام رکھنے کی وجہ سے، میں نے کہا میں نام رکھوں گا، اس کی وجہ سے رونے لگی. انہوں نے کہا کہ اے میری بہو آمینہ، ایک نام آپ رکھ لینا اور ایک نام میں رکھ دوں گا. میں کبھی کبھی تمہارے نام سے پکاروں گا، تم کبھی کبھی میرے نام سے پکارنا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا روایتوں میں لکھا کہ اور رونے لگتی ہیں، اور رونے لگتی ہیں. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دادا عبد المطلب کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہو، اے میری بہو کیوں رو رہی ہو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اے دادا جان، جس وقت یہ بچہ پیدا ہوا تھا اس وقت غیب سے آواز آئی کہ یہ بچے کی پیدائش کرنے والا میں ہوں، اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا میں ہوں، اس بچے کو میں اپنا محبوب نبی بناؤں گا، اس بچے کو نبوت ایسی عطا کروں گا جس کے بعد سارے نبوت کے دروازے کو بند کر دوں گا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اس وقت اللہ پاک نے، جس وقت یہ بچہ پیدا ہوا اسی وقت اللہ پاک نے 7 نام دے دیے، 7 نام بھیج دیے اللہ پاک نے. دادا عبد المطلب پوچھنے لگے کہ میری بہو، اللہ پاک نے 7 نام دے دیے، وہ 7 نام کیا ہیں؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اسمہ فی السماء محمود، پہلا نام محمود اللہ پاک نے عطا فرمایا. وفی التوراۃ مؤید، دوسرا نام مؤید اللہ پاک نے عطا فرمایا. تیسرا نام وفی الزبور الحادی، تیسرا نام حادی عطا فرمایا اللہ پاک نے. اور چوتھا نام وفی الانجیل احمد، اور چوتھا نام اللہ پاک نے احمد عطا فرمایا. پانچواں نام اللہ پاک نے وفی القرآن طٰہٰ ویاسین ومحمد، 8 نام اللہ پاک نے آسمان سے عطا فرما دیے. پیدا ہوتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر جب پیدا ہوئے تھے تبھی اللہ پاک نے آسمان سے 8 نام اللہ پاک نے عطا فرما دیے. اللہ پاک نے آسمانوں سے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو منتخب کر کے بھیج دیا. بہت لمبا واقعہ ہو جاتا ہے. اب بچے کی ولادت ہوئی، اس وقت دودھ پلانے والی دائیاں چلتی تھی. کچھ عرصے تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ مبارک پیا. کالی کملی والے، سنہری جالی والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے تک اپنی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ مبارک پیا. اس کے بعد گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر دائیاں آتی تھیں اور بچے کو لے کے جاتی تھی، دودھ پلاتی تھی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دائی کے حوالے کیا گیا، بہت لمبا واقعہ ہے، مختصر میں بولنا چاہتا ہوں، وقت کی قلت ہے، کہ
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دائی حلیمہ اپنے گھر لے کے گئی دودھ پلانے کے لیے، گھر پہنچی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر رحمتوں سے برکتوں سے بھر گیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جس اونٹنی پہ بھی لے کے جا رہی تھی وہ اونٹنی بڑی لاغر تھی، بڑی کمزور تھی، بڑی ضعیف تھی۔ انشاءاللہ العظیم آگے جمعہ میں یہ ساری کہانیاں بتلائیں گے، یہ سارے واقعات بتلائیں گے، لیکن بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مبارک میں پہنچتے ہیں تو ان کا گھر رحمتوں سے برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ ان کے گھر کے اندر ایک عجیب روشنی پیدا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک دن کا واقعہ ہے کہ سارے محلے کی عورتیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ آئیں اور چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور کہتی ہیں حلیمہ تم بہت مالدار ہو گئی ہو، تمہارے پاس بہت زیادہ مال و زر آ گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میری بہنا، اے میری بہنوں، میں تو اسی کٹیا کے اندر اب تب بھی تھی اور آج بھی ہوں، میرے پاس کہاں مال و زر ہے، میرے پاس کہاں دھن و دولت ہے، میں تو بڑے غریب ہوں اور کٹیے کے اندر رہتی ہوں۔ ساری عورتوں نے کہا کہ ہاں ہاں ہم کو معلوم ہے، ساری عورتیں ہم لوگ جب بھی رات میں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ تیرے کٹیے سے روشنی آتی ہے، تیرے پاس کتنا پیسہ ہو گیا ہے کہ تو رات بھر پوری رات کو اپنے گھر کے اندر چراغ جلاتی ہے، روشنیاں کرتی ہے، کتنا تیل تیرے پاس آتا ہے، کتنا پیسہ تیرے پاس ہو گیا ہے کہ رات میں بھی روشنی تیرے گھر میں دکھائی دیتی ہے اور دن میں بھی روشنی تیرے گھر میں دکھائی دیتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے ہاں ہاں میری بہن مجھے معلوم ہے، لیکن جب سے یہ بچہ میرے گھر میں آیا ہے، جب سے میں اس بچے کو لے کر آئی ہوں، اس بچے کی برکت یہ ہے، اس بچے کی برکت کی وجہ سے میرے گھر میں ہمیشہ روشنی رہتی ہے، میرے گھر میں دن میں بھی روشنی رہتی ہے، راتوں میں بھی روشنی رہتی ہے۔ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں لگتا مجھے، جس وقت سے یہ بچہ آیا ہے میرے گھر کے اندر ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ وقت پورا ہوتا ہے جیسان گرامی، وقت پورا ہوتا ہے کہ اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صبح میں اس بچے کو ان کی ماں کے حوالے کرنا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پوری رات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی نہیں، رو رہی تھی اور کالی کملی والے سنہری جالی والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک کو دیکھ کر کبھی ان کی پیشانی کو پکڑ کے بوسہ دیتی تھی، کبھی ان کے سینے مبارک کو پکڑ کر بوسہ دیتی تھی، کبھی ان کے ہاتھ ننھے منھے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ دیتی تھی، کبھی ان کو اپنے سینے سے لگاتی تھی، چمٹاتی تھی اور کہتی تھی کہ آج میرا لبتے جگر، میرا نور نظر جو ہے میرے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول کرنے والا، برکتوں کا نزول کرنے والا، صبح ہوگی تو یہ چلا جائے گا۔ پوری رات روایتوں کے اندر آیا ہے، لکھا ہوا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری رات نہیں سوئی تھی، اسی بچے کے چہرے کو، اسی بچے کے مخڑے کو دیکھ کر رو رہی تھی اور ان کے پیشانی کو پکڑ کر بوسہ دے رہی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صبح ہوتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلاتی ہیں، دھلاتی ہیں، کپڑے پہناتی ہیں اور ان کو ان کے ماں کے پاس لے کے جاتی ہیں کہ فلاں پہاڑی کے پاس ان کی ماں آئیں گی اور وہیں پہ ملاقات ہوگی، وہیں پہ ان کے بچے کو ان کے حوالے کر دینا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر وہ لے کے جاتی ہیں جس جگہ پر متعین وقت ہوا تھا ملنے کا کہ اس جگہ پر ملیں گے اور آپ کی امانت کو آپ کے سپرد کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس جگہ پر لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پہاڑ کے پاس پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پہلے سے وہاں پہ موجود تھی. اپنے بیٹے لخت جگر نور نظر کا انتظار کر رہی تھی کہ میرا بیٹا ابھی آنے والا ہے, میرا صاحبزادہ ابھی آنے والا ہے, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ابھی آنے والا ہے, میرے دل کا سرور ابھی آنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر پہنچتی ہیں, دائی حلیمہ لے کر پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہلے سے موجود تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں کے حوالے جب کیا گیا, ان کی ماں دوڑ کر اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہیں اور اپنے سینے سے لگاتی ہے, ان کی پیشانی کو پکڑ کر بوسہ دیتی ہے, اپنے سینے سے لگا کر چمٹا کر رونے لگتی ہے اور کہتی بڑی خوشی کے آنسو نکلنے لگتے ہیں. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہنا ایک بات میں آپ کو راز کی بات بتلاتی ہوں, ایک بات میں آپ کو راز کی بتلاتی ہوں. میں نے آج تک بہت گاؤں کے بچوں کو دودھ پلایا ہے, میں نے گاؤں کے بچوں کو دودھ پلایا ہے, شہروں کے بچوں کو دودھ پلایا ہے, میں بہت ملکوں کے بچوں کو دودھ پلائی ہوں, لیکن اتنا حسین و جمیل, اتنا خوبصورت, اتنا نورانی چہرے والا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. عزیزان گرامی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی قسم اللہ خود کھا رہا ہے. اتنا خوبصورت چہرہ. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں بھی مکہ شہر کے اندر رہتی ہوں, لیکن میں نے بھی پورے مکے کے اندر کبھی نہیں اتنا خوبصورت بچہ دیکھا. اتنے میں سامنے سے دادا عبد المطلب آ رہے تھے. انہوں نے کہا کیا بات ہے, اے میری بہو یہاں پر کیوں کھڑی ہو, کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر کے کھڑی تھی تو وہ دادا آئے اور کہنے لگے کہ آپ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا, حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت سارے گاؤں کے بچوں کو, بہت سارے شہروں کے بچوں کو, بہت سارے ملکوں کے بچوں کو دودھ پلایا, لیکن اتنا حسین و جمیل کسی بچے کو میں نے نہیں پایا. یہ بہت خوبصورت ہے. یہ راز کی بات بتا رہی ہیں. میں نے کہا کہ میں بھی مکہ شہر کے اندر رہتی ہوں, لیکن پورے مکے کے اندر اتنا خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. دادا عبد المطلب کہنے لگے میں ملکوں کا سفر کرتا ہوں, تجارت کی غرض سے جاتا ہوں, لیکن میں نے آج تک کسی بھی ملک میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اتنے میں اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بھیجتے ہیں. انسانی شکل میں حضرت جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دادا عبد المطلب آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے سارے گاؤں کے بچوں کو, اکثر گاؤں کے بچوں کو دودھ پلایا ہے, شہروں کے بچوں کو دودھ پلایا ہے, ملکوں کے بچوں کو دودھ پلایا ہے, کلیا کے بچوں کو دودھ پلایا ہے, لیکن اتنا حسین و جمیل, اتنا خوبصورت مکھڑے والا بچہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اتنا میں نے کسی بچے میں خوبصورتی نہیں پائی. بی بی آمینہ کہتی ہیں کہ میں نے مکے شہر کے اندر میں رہتی ہوں, لیکن پورے مکے کے اندر اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. دادا عبد المطلب کہنے لگے میں بھی مکے کے اندر رہتا ہوں, میں تجارت کی غرض سے میں ملک جایا کرتا ہوں, بہت سارے ملکوں کے سفر کیا میں نے تجارت کی غرض سے, لیکن اتنا خوبصورت, اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا. حضرت جبریل امین کہنے لگے کہ اللہ پاک نے بھیجا مجھے, اور اللہ پاک کے واحد پیش تھا جو اللہ پاک نے اتنا خوبصورت بچہ بنایا ہے. یہ اللہ پاک کو محبوب بندہ ہے, یہ اللہ کا نبی ہے, اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے, اللہ کا پیغمبر ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے, ایسا برگزیدہ بندہ, ایسا برگزیدہ پیغمبر ہے کہ اللہ پاک اس کے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دے گا. اللہ پاک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف اسی بچے کو حاصل کرے گا. سارے جتنے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں, سارے نبیوں کی امامت یہ بچہ کرے گا. اور اللہ پاک اس بچے کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب سے آدم علیہ السلام سے میں اس دنیا کو آباد کیا اور صبح قیامت تک میں ایسا بچہ, اتنا حسین و جمیل, اتنا خوبصورت بچہ میں نہ پیدا کیا ہوں نہ کر سکتا ہوں. یہ واحد بچہ ہے, اتنا خوبصورت میں نے پیدا کیا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو, ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل تھے, اتنے خوبصورت تھے. آقا علیہ السلام
جب اس دنیا کے اندر آئے تو 40 سال کے بعد نبوت عطا فرمائی اللہ پاک نے. لیکن 40 سال کے عرصے سے پہلے اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے تھے اور اتنے امانت دار تھے کہ ان کا لقب پڑ گیا تھا. لوگوں کے اندر ایک شہرت ہو گئی تھی کہ یہ امین ہے, یہ صادق ہیں. امین کہتے ہیں امانت دار کو اور صادق کہتے ہیں سچے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر 63 سال تھے. 40 سال کے بعد نبوت ملی اور 23 سال نبوت والی زندگی, پیغمبری والی زندگی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر گزارے. اس کے بعد پردہ فرما گئے. پردہ فرمانے کا بھی مہینہ یہی ربیع الاول کا تھا. اس دنیا سے اپنے مالک حقیقی کے پاس چلے گئے, پردہ فرما گئے, ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے. اتنے سچے تھے. اللہ پاک حضرت جبریل امین نے کہا کہ یہ بچہ وہ بچہ ہے جو اللہ پاک نبی بھی بنائے گا اور آسمان سے کتاب بھی نازل فرمائے گا اس کے اوپر. کتاب نازل ہوئی. اللہ نے آسمانی کتاب بہت ساری نازل فرمائی. تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے اور بہت سارے صحیفے بھی نازل فرمائے. لیکن اتنی مقدس کتاب اللہ پاک نے کسی کتاب کو نہیں بنایا, کسی صحیفے کو نہیں بنایا جو اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نزول فرمانے کا, قرآن کا طریقہ کیا اللہ کا. تورات دینے کا جب حکم آیا تو اللہ نے وعیدیں لگا دی کہ تم فلاں عبادت کرو, وہاں پہ اتنے دن کا چلہ کرو, ہم تم کو آسمانی کتاب دیں گے. فلاں زبور دینے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے کہا تم اتنے دن کا چلہ کرو, تم کو ہم زبور دیں گے. انجیل دینے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے کہا کہ تم اتنے دن کا چلہ کرو, یہ فلاں عبادت کرو, اتنے دن تک کسی سے باتیں مت کرو, ہم تم کو آسمانی کتاب دیں گے. لیکن جب قرآن دینے کا وقت آیا, قرآن نازل کرنے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے کوئی وعیدیں نہیں لگائی, کوئی پابندی نہیں لگائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہے تو قرآن مکہ المکرمہ میں نازل ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہے تو قرآن عرفات کے میدان میں نازل ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر ہے تو قرآن مینا کے اندر نازل ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ہے تو قرآن غار حرا کے اندر نازل ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہاڑ پہ ہے تو قرآن وہاں پہاڑ پہ نازل ہو رہا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے بستر پر ہے تو قرآن اما عائشہ کے بستر پر بھی نازل ہو رہا ہے. کوئی قید نہیں. مدینہ المنورہ کے اندر ہے تو قرآن مدینہ المنورہ کے اندر نازل ہو رہا ہے. مکہ کے گلیوں کے اندر ہے قرآن مکہ کے گلیوں کے اندر نازل ہو رہا ہے. مکہ کے چٹیل میدان کے اندر ہے قرآن مکہ کے چٹیل میدان میں نازل ہو رہا ہے. مدینہ کے بازاروں کے اندر ہے قرآن مدینہ کے بازاروں میں نازل ہو رہا ہے. قرآن مدینہ کے بازاروں میں نازل ہو رہا ہے. مکہ کی اور مدینہ کی مارکیٹ کے اندر ہے تو قرآن مارکیٹوں کے اندر بھی نازل ہو رہا ہے. اتنا بڑا مقام ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی وعیدیں نہیں, کوئی پابندی نہیں. قرآن جو نازل فرمایا اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر, وہ عربی زبان میں. مدینہ المنورہ کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. قبیلہ بنو تمیم سے 17 لوگ, 17 افراد مدینہ المنورہ آ رہے تھے. قبیلہ تموم کے 17 افراد مدینہ المنورہ آ رہے تھے. وہ اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے, کلمہ پڑھ لیں گے, مسلمان ہو جائیں گے. نہیں, 17 لوگ آ رہے تھے وہاں سے مدینہ المنورہ میں بازار کی حیثیت سے, مارکیٹ کی حیثیت سے, تجارت کی حیثیت سے. کیونکہ مدینہ بہت بڑی مارکیٹ تھی. وہاں پہ لوگ آتے تھے, تجارت کی غرض سے آتے تھے. کھجور کی تجارت ہوا کرتی تھی, زمین کی تجارت ہوا کرتی تھی, مکانات کی تجارت ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر ہیں اور مدینہ سے کافی دور قبیلہ تموم کے 17 افراد مدینہ المنورہ کے اندر آ رہے ہیں. اور اس وقت کا ایک
عالم یہ ہوتا تھا کہ جب کچھ لوگوں کی جماعتیں بن کے جاتی تھی یا کہیں سفر پہ جانا ہوتا تھا یا کسی تجارت کے گھر سے جانا ہوتا تھا تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں یا بڑی جماعتیں بنتی تھیں. اس کا ایک امیر ہوتا تھا. اس میں جو سب سے معتبر ہوتا تھا, جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا تھا, اس کو لوگ اپنا امیر چن لیتے تھے, بناتے تھے کہ ہمارا رہبر یہ ہوگا. اس 17 افراد میں بھی ایک بہت پڑھا لکھا آدمی تھا, عربی زبان کا بہت ماہر تھا, فصاحت و بلاغت اس کے اندر بھری ہوئی تھی, عربی زبان کا شاعر تھا. لوگ اس کو اپنا امیر بنا دیے, اور مدینہ المنورہ کے لیے روانہ ہو گئے. مدینہ کی مارکیٹ میں جب پہنچتے ہیں تجارت کی غرض سے, تو چھوٹے یا بڑے کسی بھی آدمی سے ملتے جو تجارت کرنے والا رہتا تھا مدینہ کے اندر, تو اس کی زبان سے محمد محمد سنتے تھے. چھوٹے جاتے بیپار کے پاس پہنچتے تو وہ بھی محمد کا نام لیتا, بڑے بیپار کے پاس پہنچتے وہ بھی محمد کا نام لیتا. جس بیپار کے پاس وہ 17 افراد جاتے تھے وہ محمد کا نام لیتا تھا. اس قبیلے سے جو نکلی 17 افراد کی جماعت جو تھی مدینے کے اندر جب پہنچی, محمد محمد کا نام ہر انسان کے لفظ منہ سے سنتی تھی کہ محمد محمد. یہ سننے پر پوچھنے پہ مجبور ہو گئے, اس کے امیر بھی پوچھنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ محمد کون ہے. آخر ہر آدمی کے پاس, جس کے پاس ہم جاتے ہیں وہ محمد کا نام لیتا ہے, یہ محمد ہے کون؟ تو سارے لوگوں نے کہا یہ اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں, یہ اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین آتے ہیں اور اللہ کی باتیں لے کر آتے ہیں. عربی میں اللہ کی باتیں رہتی ہیں, وہ لوگوں کو سناتے ہیں. تو جب عربی لفظ یہ بندہ سنتا ہے جو قبیلہ تموم کا سردار بن کے آیا تھا, یہاں پہ قبیلہ تموم کے کچھ افراد آئے تھے, اس کا سردار, اس کا رہبر, اس کا امیر بن کے آیا تھا. وہ تو عربی زبان کا ماہر تھا, فصاحت و بلاغت اس کے اندر تھی, عربی زبان کی بہت بڑی مہارت تھی, عربی زبان کا شاعر تھا. وہ جب عربی زبان کے بارے میں سنا کہ اللہ پاک کے فرشتے حضرت جبریل آتے ہیں اور اللہ کی باتیں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, تو کہنے لگا بھائی محمد ملیں گے کہاں, محمد ملیں گے کہاں. وہ اپنے 17 افراد کو لیتا ہے اور مسجد نبوی کی طرف چل دیتا ہے. دیکھتا ہے وہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, سارے صحابہ کا مجمع ہے, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے کہ وہ شخص آ رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا الطریق الطریق الطریق, راستہ دے دو, راستہ دے دو, راستہ دے دو. وہ 17 افراد آئے. اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ کا کیسے آنا ہوا. وہ شخص جو آنے والا تھا قبیلہ بنو تمیم کا, اس کے امیر کا نام تھا قیس, جو عربی زبان کا ماہر تھا, جس کو فصاحت و بلاغت تھی, جو عربی زبان کا شاعر تھا, اس کا نام تھا قیس. وہ قیس نے کہا کہ اے محمد ہم ایمان قبول کرنے نہیں آئے, ہم ایمان قبول کرنے نہیں آئے, ہم تو آپ سے ملنے آئے ہیں. ہم کو پتا چلا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے پاس اللہ پاک جبریل امین کو بھیجتا ہے اور وہ اللہ کی باتیں لے کر آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتلاتے ہیں, اور وہ بھی عربی زبان میں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں, میرے پاس جبریل بھی آتے ہیں اور اللہ کی باتیں لے کر آتے ہیں, جس کو کلام اللہ کہتے ہیں. میں لوگوں کو بتلاتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قیس کہنے لگا کہ تو آپ بہت پڑھے لکھے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میں امی ہوں. میں کیا ہوں؟ امی ہوں. میں ان پڑھ ہوں, پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں جاہل ہوں. امی ہوں میں, پڑھا لکھا نہیں ہوں میں. تو وہ قیس کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد جو حضرت جبریل امین اللہ کی بات لے کر آتے ہیں آپ تک, آپ کے پاس, وہ اس میں سے کچھ باتیں ہم کو بھی بتلاتے.
روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان کی تلاوت شروع فرما دیتے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. روایتوں میں لکھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فبأي آلاء ربكما زبان پر پہنچتے تھے تو اس قیس کے چہرے کو دیکھتے تھے, وہ قیس کے آنکھوں سے اشک جاری ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے قیس کیوں رو رہے ہو, تم رو کیوں رہے ہو؟ حضرت قیس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ عام کلام نہیں ہے, یہ واحدہ لا شریک کا کلام ہے. اے اللہ کے رسول ہے محمد ایک مرتبہ اور سنا دیجئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ دوسری مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب دوسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان پر پہنچتے تھے تو اپنی نظر اٹھاتے تھے اور قیس کی طرف دیکھتے تھے تو قیس کے آنکھوں سے اشک جاری رہتا تھا. قیس ہچکیاں بھر بھر کے رونے لگتے تھے. حضرت قیس نے فرمایا, وہ قیس آنے والے شخص نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ اور سنا دیجئے, یہ کوئی عام کلام نہیں ہے, میں بھی شاعر ہوں, میں بھی عربی زبان کا بہت مہارت رکھنے والا ہوں, میں بہت پڑھا لکھا ہوں, آپ تو ان پڑھ ہیں, آپ تو جاہل ہیں, آپ تو امی ہیں. ایک مرتبہ یہ عام کلام نہیں ہے, یہ تو وحدہ لا شریک کا کلام ہے, ایک مرتبہ اور سنا دیجئے. اے محمد ایک مرتبہ اور سنا دیجئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ تیسری مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جب تیسری مرتبہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان پر پہنچتے تو اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک کو قیس کی طرف دیکھا تو وہ قیس رو رہے ہیں, ان کے آنکھوں سے اشک جاری ہیں, وہ زمین کے اوپر لوٹ پوٹ کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنا ہاتھ بڑھائیے اور ہمارے اپنا ہاتھ بڑھائیے, ہم آپ کے ہاتھ پر اپنا ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں, آپ کلمہ پڑھا دیجئے. ایک آواز بلند ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. وہ بنی قبیلہ بنو تمیم کے جتنے 17 افراد آئے تھے وہ تجارت کی غرض سے آئے تھے, لیکن جب اس کلام کو سنتے ہیں, اللہ کے قرآن کی آیات کو سنتے ہیں تو وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ پاک نے ہم کو ایسے نبی کا امتی بنایا کہ جن کے چہرے کو دیکھ لے, غیر دیکھ لے تو وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائے. ایسی کتاب ان کو نازل فرمائی جس کتاب کی اگر وہ ایک آیت کو بھی سن لے تو ایمان لانے پر مجبور ہو جائے. جس نبی کے اطوار کو سن لے تو نبی کے دیوانہ ہو جائے, جس نبی کی گفتار کو سن لے وہ اس کا مستانہ ہو جائے, جس نبی کے اخلاق کو سن لے تو اس کے اوپر اپنی جان قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھ لے. ہم ایسے نبی کی امت ہے. ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا یہ. اللہ نے ہم سب لوگوں کو بن مانگے ایمان جیسی دولت سے نواز دیا ہے. ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا. ہم کو اسلام کی تکالیف کے بارے میں معلوم نہیں, کتنی مشقتیں اٹھانی پڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کو اتنا تکلیف اور اتنی اذیتیں نہیں پہنچائی گئی ہوں گی جتنا تکلیف اور جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئی ہیں. اگر ایک پلڑے کے اندر سارے انبیاء کی تکلیف کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر میری تکلیف رکھی جائے تو میرے پلڑے کا جو ترازو کا پلڑا ہوگا وہ نیچے جھک جائے گا, اتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے. ایسے نبی کی امت ہیں, لیکن پھر بھی ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بد دعا نہیں دی.
اللہ پاک نے ہم کو بن مانگے ایمان جیسی دولت سے نواز دیا. ایک مرتبہ مدینہ سے کافی دور ایک قبیلہ رہتا تھا. وہاں سے ایک آدمی آیا اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تھا, اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. وہ آیا اور دروازہ ٹھوکا. اندر سے آواز آئی, کون؟ اس نے کہا, میں فلاں قبیلے سے آیا ہوں. اے اماں, مجھے ایک سوال کرنا ہے آپ سے, اس سوال کا جواب دے دو, میں چلا جاؤں گا. اندر سے آواز آئی, کیا سوال ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا, پوچھئے کیا سوال ہے. آنے والے شخص نے کہا کہ اماں, آپ یہ بتلا دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کس چیز کی دعا مانگتے تھے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ایمان کی حفاظت کی دعا مانگی ہے. اس آنے والے شخص نے کہا کہ ان سے تو لوگوں کو ایمان ملتا تھا, ان کو ایمان کی دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوری دنیا کے لوگوں کو ان سے ایمان ملا, ہم کو بھی ان سے ایمان ملا, تو ان کو ایمان کی حفاظت کی دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہی سوال میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے ایمان کی؟ آپ کی وجہ سے تو لوگ ایمان میں آتے ہیں, آپ کو ایمان کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے, بچانے کی کیا ضرورت ہے, دعا مانگنے کی کہ اللہ پاک میرے ایمان کی حفاظت فرمانا. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے میرے پالنے والے, اے میرے پیدا کرنے والے, میرے ایمان کی حفاظت فرمانا. اے دلوں پر حکومت کرنے والے, اے دلوں کا بھید جاننے والے, میرے ایمان کی حفاظت فرمانا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آج ہم اسی نبی کے نام لیوا ہیں, لیکن ہم سے طرح طرح کی برائیاں بھی ہوتی ہیں. ہم سے ہمارا پڑوسی خوش نہیں ہے, ہم سے ہمارے والدین خوش نہیں ہیں, ہم سے ہمارے والدین خوش نہیں, ہمارے بیوی بچے خوش نہیں ہیں. بیوی کا حق شوہر کے اوپر کیا ہے یہ بیوی کو نہیں معلوم, بچوں کے حق والدین کے اوپر کیا ہے یہ بچوں کو نہیں معلوم, ہمارا حق پڑوسیوں کے اوپر کیا ہے ہم کو نہیں معلوم. کہاں پتہ چلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز کے مطابق جب زندگی گزاریں گے, نابین رسول کے پاس جب ہم بیٹھیں گے, مدارس اور مکاتب سے اپنے لو کو لگائیں گے, علماء کرام کی محفلوں میں بیٹھیں گے, اولیاء کرام کی محفلوں میں بیٹھیں گے, تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا, ان کی گفتار کیسی تھی, ان کی رفتار کیسی تھی, وہ راستہ چلتے تھے تو کس طریقے سے چلتے تھے, کھانا تناول فرماتے تھے تو کیسا فرماتے تھے, جب وہ بستر پر سونے کے لیے جاتے تھے تو کیسا سوتے تھے. آج ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو غیروں کے طریقے پر, سوتے بھی ہیں تو غیروں کے طریقے پر, سو کر اٹھتے ہیں غیروں کے طریقے پر, اپنے بچوں اور بچوں کی شادی کرتے ہیں تو غیروں کے طریقے پر, جس کا دور دور تک اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. شیطان بھی دیکھ کر شرما جاتا ہوگا ہمارے کردار کو. اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. اللہ اپنے اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے حکم کے مطابق ہم سب لوگوں کو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس دنیا سے جب ہم جائیں تو اللہ پاک ہم سب لوگوں کے زبان کے اوپر کلمہ طیبہ جاری نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. جن حضرات نے سنت نہ پڑھے سنت سے فارغ ہو جائے.